مرکزی عنوان ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، لہٰذا نشانے پر دارالعلوم دیوبند بھی ہے۔ آپ لوگ بچے ہیں ابھی، آپ کو لوگوں کی باتوں کا پس منظر معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور ایک ایک لفظ میں جو باتیں کہنا چاہتے ہیں ان تک آپ نہیں پہنچتے، بلکہ میں یہ کہوں گا بعض دفعہ ایک لفظ چھوڑ کر جو پیغام لوگ دینا چاہتے ہیں جو بولنا چاہیے تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ محل بیان میں ثبوت دلیل حصر ہوتا ہے، تو جہاں جو لفظ بولنا چاہیے تھا وہ نہ بول کر، آج صورتحال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف کھل کر کہنے کی تو جلدی سے ہمت نہیں ہوتی، لیکن نظر انداز کرنے کی پالیسی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور یہ اخلاص پر مبنی نہیں۔ اللہ معاف کرے، مجھے کسی کی نیت پہ حملہ کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن جو قرائن ہیں اور شواہد ہیں ان کی بنیاد پر میں کہتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں، اور اس لیے سمجھیں کہ اس میں ملت کا نقصان ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو اپنی تاریخ رکھتا ہے، اس تاریخ کو ہم آج تک بیان کرتے آئے ہیں، اور وہ تاریخ بہت تابناک ہے۔ وہ تاریخ جس کا ایک چھوٹا سا عنوان وہ جملہ ہے جو سید رشید رضا مصری نے کہا تھا کہ لَوْ لَمْ أَرَهَا لَرَجَعْتُ مِنَ الْهِنْدِ حَزِينًا، اگر میں اس مدرسے کو نہ دیکھتا تو ہندوستان سے غمگین لوٹتا۔ وہ ایک صاحب بصیرت آدمی تھا اور کوئی مقلد قسم کا آدمی بھی نہیں تھا، لیکن اس نے یہاں جو کچھ دیکھا تھا اس کی روشنی میں اس کا یہ تاثر تھا۔ ایک لمبا ان کا تبصرہ ہے اور انہوں نے یہاں کا تذکرہ کیا ہے سفر نامے میں اپنے، لیکن یہ جملہ بہت مشہور ہے، وہی میں نے سنایا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کا ماضی اپنی جگہ تابناک تھا، لیکن حال سے بھی آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا کیا، ہمارے بڑوں کا مزاج ہے۔ ہم نے بھی دارالعلوم دیوبند میں اسی زمانے میں پڑھا ہے جو اجلاس 7 سالہ کے بعد کا دور ہے، اور اس زمانے سے کے اندر تیار ہونے والے علم و فن کی بڑی بڑی قداور شخصیات یہاں بھی موجود ہیں اور پورے ہندوستان میں کام کر رہی ہیں۔ ہمیں ہمارے اساتذہ نے کبھی جھگڑوں اور اختلافات کی باتیں نہیں بتائیں، یہاں یہ موضوع کبھی درسگاہوں میں آتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لانا چاہتے، لیکن بہت مثبت طریقے سے آپ کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ آج بھی آفاق میں اس میکدے کی دھوم ہے، چار جانب سے سمٹ کر آ رہے ہیں وعدہ خواہ۔ اللہ کا فضل ہے، دارالعلوم دیوبند اپنے اسی نہج اور منہاج پر قائم ہے۔ باہر سے آنے والوں میں اگر سید رشید رضا نے قدیم دارالعلوم کو دیکھ کر کہا تھا کہ لَوْ لَمْ أَرَهَا لَرَجَعْتُ مِنَ الْهِنْدِ حَزِينًا، تو اس زمانے میں یہ جو ہمارا دور ہے، یہ جو بعد کا دور ہے، اس میں دارالعلوم کو دیکھ کر مسجد اقصیٰ کے سابق امام محمود سیام نے کہا تھا کہ من شبہہا بالازہر، اس ادارے کو جس نے ازہر سے تشبیہ دی اس نے ظلم کیا، یعنی یہ مشبہ بننے کے لائق نہیں تھا ازہر کا، یہ اس سے فائق تھا۔ اور یہ بات ان سے بہت پہلے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ لکھ چکے تھے کہ دارالعلوم دیوبند اپنی بہت ساری خصوصیات میں ازہر سے فائق تر ہے۔ تو سیام صاحب نے تو اسی زمانے کے دارالعلوم کو دیکھا تھا، عائض القرنی نے اسی زمانے کے دارالعلوم کو دیکھا تھا، جب دیکھ کر یہ کہا تھا کہ آج اگر اقبال ہوتے تو میں ان کی روح ان سے کہتا۔ ان کے اشعار کا ترجمہ انہوں نے عربی میں پڑھا، وہ جو مشہور شعر ہے کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ اس کے عربی ان کا کلام چونکہ مکمل عربی نظم میں منتقل ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہ اشعار پڑھے، التذکیر ادرکہ خمولو ولم تبق العزائم فی اشتعالی۔ وہ اشعار پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر اقبال زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ اگر آپ نے دیوبند آ کر دیوبند کو اور علماء دیوبند کو دیکھا ہوتا تو آپ کو یہ اشعار کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی، بلکہ آپ کو یہاں مکمل دین زندہ شکل میں ملتا۔ اس سے بڑھ کر اس شخص نے یہ کہا، وہ شخص جو سلفی ہے، وہ جو سعودی عرب کا ایک مشہور داعی ہے اور بڑا مقبول انسان ہے، وہاں عائض القرنی کی بھی بات کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے گھر کا آدمی نہیں ہے، اس نے یہاں 2 رات گزارنے کے بعد یہ تاثر ظاہر کیا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا کر کہوں گا کہ اگر صحابہ کے نمونے دیکھنے ہوں تو دیوبند جا کر دیکھ لو۔ یہ اسی زمانے کے دارالعلوم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ محمد عوامہ جو عالم اسلام کا سب سے بڑا محدث ہے اس وقت، انہوں نے یہاں آ کر کہا کہ لکھا اپنی تحریر میں کہ دارالعلوم دیوبند کی جو عمر ہے، اس عمر کے اعتبار سے، عمر ان کو معلوم ہے 150 برس، انہوں نے لکھا ہے کہ جو 150 برس کی عمر ہے، اس عمر کے اعتبار سے دارالعلوم کے کارنامے حیرت ناک ہیں۔
اتنی عمر میں اتنے کام کسی ادارے نے کم کیے ہوں گے. یہ اسی دارالعلوم دیوبند کو دیکھ کر کہا. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی اور شیخ المشائخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی، ان دونوں نے بھی اسی دارالعلوم کو دیکھا اور اسی دارالعلوم کو دیکھ کر اپنے تاثرات انہوں نے لکھے. اور جو آپ اس میں معائنے کی کتاب میں وہ موجود ہیں، جتنے بھی لوگ اس زمانے میں آئے ہیں ان کے تاثرات میں اور پہلے لوگوں کے تاثرات میں ہمیں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. اس لیے ہم آپ کو یہ اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ یہ دارالعلوم الحمدللہ اسی نہج اور اسی روایت پر قائم ہے. میں نے حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شعر سنا تھا، پتہ نہیں کس کا ہے. رندہ نے قناعت پیشانے رکھی تھی بنائے میں خانہ، جھکتا ہے انہی کے قدموں پر چلتا ہے جو کوئی پیمانہ. الحمدللہ دارالعلوم آج بھی اس پر قائم ہے اور اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہتا ہے. یہ آپ کے بڑے یہ اکابر، ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی ادارہ ہے جس کے پاس ایسی شخصیات آج بھی موجود ہوں. بے شک صحیح ہے ہمارے حضرت کی بات، ظاہر ہے کہ زوال ہر چیز میں آیا، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے پاس جو شخصیات موجود ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے آپ درسگاہوں میں استفادہ کرتے ہیں، یہ حضرت صدر المدرسین اور یہ حضرت محتمم صاحب اور یہ حضرت بحر العلوم، انہی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ادھر اساتذہ بیٹھے ہیں، تمہیں پڑھانے والے اساتذہ، مجھے بتاؤ کس مدرسے میں ان اساتذہ کی مثالیں موجود ہیں. یہ جو ادھر اور ادھر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے تم ابتدائی جماعتوں میں پڑھتے ہو، ان کی مثالیں کہاں موجود ہیں بتاؤ. یہ ہمارے یہاں میزان اور قافیہ پڑھانے والے اساتذہ دوسرے اداروں میں ترمذی اور بخاری پڑھا کر آئے. کیا سمجھا ہے تم نے اس کو؟ لوگوں کے پروپیگنڈوں میں نہ آؤ اور دارالعلوم کی قدر و قیمت کو سمجھو اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اکابر کی فکر پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. حقیقت میں دنیا تمہاری طاقت سے پریشان ہے، دارالعلوم کی مقبولیت سے پریشان ہے. وہ میں جذبات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ایک لفظ میں سوچ کر بول رہا ہوں. یہی معاملہ ہے حقیقت میں کہ لوگ پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں اور ان کے ہٹائے نہیں ہٹتا. اس لیے وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، فکری حملے کر رہے ہیں، تمہارے ذہن و مزاج کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمہارے پاس ایک روشن فکر ہے. اب اکابر دیوبند کے علوم کا ایک بہترین سرمایہ ہے. لوگوں کو تو قلم پکڑنا آج آیا ہے. ہمارے اکابر نے 150 برس میں اسلام کے لیے جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی نمونہ دوسرا ہمارے اس پورے بر صغیر کے کسی بھی طبقے اور جماعت اور تحریک کے پاس موجود نہیں ہے. محمد عوامہ نے اسی لیے کہا تھا، یہی محتمم صاحب دامت برکاتہم کے مجلس کی اہتمام میں انہوں نے یہ کہا تھا، دو باتیں کہی تھی. شروع میں مجلس کے اندر بات یہاں سے شروع کی تھی کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کو اللہ کی اس نعمت کا احساس ہوگا جو اللہ نے آپ لوگوں کو عطا کی ہے. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انا فی جو علمی فوضوی وانتم فی جو علمی مستقر. میں ایک منتشر علمی فضا میں ہوں، آپ لوگ ایک مستحکم علمی فضا میں ہیں. میرے عزیزو، یہ مستحکم علمی فضا ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے جو دنیا میں آزادی اور انتشار چاہتے ہیں. آزادی کے اسلام کا نظریہ نہیں ہے کہ لوگوں کو فکری طور پر یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے، پھر تو آزادی کی کوئی حد نہیں رہتی. اور جن لوگوں کو آزادی دی گئی ہے وہ غیر مقلد اور اس کے بعد قادیانی اور اس کے بعد آج ملحد بن رہے ہیں. اس منزل سے، اس انجام سے، اس برے انجام سے بچنا اور بچانا ہے. اور عوامہ صاحب نے آخر میں یہ کہا تھا کہ میں آپ سے بڑے اصرار سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنے طلبہ کو اس کا پابند کریں کہ آپ کے طلبہ آپ کے علماء اور اکابر کی کتابوں کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ انہوں نے کہی کہ ثواب ما عندهم عندکم وخطأ ما عندهم انتم فی غنى عنہ. جو صحیح بات دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، اور جو دوسروں کی غلطیاں ہیں ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو کیوں جائیں آپ دوسروں کی طرف؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور حضرت نے جو ہدایات دی ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا آگے کا نظام مرتب کرو. اللہ آپ کو اور ہم سب کو توفیق دے اور اللہ ہمیں ہمارے مقبول اکابر کے نہج پر کام کرنا آسان فرمائے اور اللہ ہماری اس مادر علمی کی ہر شر سے حفاظت فرمائے. اور اسی کے ساتھ اسی کے انداز پر دین کی خدمت انجام دینے والے وہ ہزاروں ادارے جو ملت اسلامیہ کے دین و ایمان کے پاسبان ہیں. ایک ایک مدرسہ اور ایک ایک مکتب اپنی بہت بڑی قیمت رکھتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کی
اور عظمت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے جو ان اداروں کی شکل میں، مکتبوں اور مدرسوں کی شکل میں ہمیں حاصل ہے. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آمین.